جاگ دے بیٹھے بے حاضرین انہاں فروئی مسائل تے انتشار امت وچ پاونا یہ طریقہ نہیں. ہاں کوئی سوال آ بنے وزاد واسطے جواب دیونا یا مسائل دے ضمن وچ گل سمجھاونا وہ بہت ضروری ہے، وہ تو فرض ہے، انتشار واسطے نہیں. لیکن حاضرین میں عرض کیتے کہ انہاں اصل مسائل تو توجہ ہٹاؤن دی کوشش ہے جڑے مسائل ایمان دی بنیاد ہے. اس بندے نے کیوں آکھے کہ تسا خدا بننا چاہتا سونے کو کیوں آکھے اتنی جرت اس کی میں تھی؟ اس سوچ کو سمجھنا ضروری ہے، پس منظر کو. اس کی وجہ ہے کہ ایک سوچ امتی ایسی موجود ہے کہ جنہوں نے آکھے کہ رسول اللہ دی ہستی صرف قاصد دی حیثیت ہے، وہ صرف پیغمبر ہے. انہوں نے کم محض اتنا ہے کہ اللہ دا پیغام کھن کے ہیں انہوں نے سنا دیتا ہے ہم چھٹی ہو گئی. انہوں دی تعظیم انہوں دا ادب اتنا لازم ہے جی میں پیغام کھن کے آمن والے دا ہونا ہے. اس تو زیادہ نہیں کہ تسا انہوں کو حبیب اللہ آکھو، انہوں کو محبوب اللہ آکھو، انہوں کو آکھو بھی جنت جکن میں سن، انہوں کو آکھو بخشوا میں سن، انہوں کو آکھو کہ سونا کرم فرماؤ، انہوں کو آکھو اثر ساکو تاری نگاہ دی لوڑے. انہاں اس ادب دی، اس محبت دی، اس شغف دی دل کو اس طرح متوجہ کرن دی لوڑ نہیں. ہم توحید دا پیغام مل چکا ہے، نماز آ چکی ہے، روزہ، حج، زکاة، جہاد سب شیطوں نے سامنے، اخلاقیات، معاملات، عبادات دے مسائل سامنے. ہن انہاں اپنے آپ کو ہمت صرف کرو اور نیک عمل دی کوشش کرو. مگر رسول اللہ دی حیثیت صرف قاصد دی ہے، انہوں پیغام پہنچا دیتا ہے، انہوں پیغام آ گیا، ہن اس پیغام دی قدر کرنا لازم ہے. اس شخص نے صرف اتنا سمجھائی کہ قاصد نے اپنا پیغام پہنچا چھوڑا ہے، ہن باقی شریعت جیسا آپ عمل کرنا ہے. وہ جرت کر کے آگے کیسا رسول بننا ہے تو سر آپ کو خدا آگریتا ہے. وہ بندہ یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے، مجوسی نہیں ہے، بت پرست نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، کلمہ رسول اللہ دا پڑھتا ہے. انہیں اتنی بڑی جسارت انہیں گال کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن بھیج دیتا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میں اللہ بھی آدھا جب میں نے رسول دی اطاعت کی تھی وہ اللہ دی اطاعت کی تھی. اس شخص کا نام ہے عبداللہ، وہ نام عبداللہ ہے، سب تو چنگا نام ہی عبداللہ ہے. عبداللہ نام دے بندے ہی بہت اچھے ہیں، مگر ایک ایسا شخص بھی ہے جنہا نام عبداللہ ہے پر وہ عبداللہ نہیں. اگر عبداللہ بننا چاہنا ہے پہلے عبد الرسول بننا. اگر بندہ غلام رسول نہ ہوئے غلام اللہ نہیں بن سکتا. وہ شخص اٹھا ہے محفل چون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت کی دی سرکار انہا سید لہا دوں. سونے فرمایا نہیں، کفار دشمن موجود ہیں، وہ اکثر اپنے کلمہ پڑھن والے کو قتل کر دینا. کتنی مشکل ہے اس مسئلے سے. وہ شخص اٹھا ہے اپنے گھر بن کے بیٹھک کا دروازہ کھلا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو گزرے اگو بیٹھا ہے. آپ سامنے رکے فرمایا نے آتے کو رسول اللہ کے معافی کے نوارے. وہ کو ہمت نہ تھی کہ زبان ہلاوے، وہ اپنا سر ہلائے کے ڈری ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی آیت نازل فرمائی سورۃ المنافقون. اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا جنہاں انہاں کو آنکھا بنے کہ آمنو یستغفر لکم رسول اللہ. جنہاں کو آنکھا بنے کہ آؤ تو کو رسول اللہ کے معافی گھنا دیں. اللہ تعالیٰ فرمایا لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ یہ اپنا سر جھٹک دیں. اور نہیں فرمایا تو انہاں کو آنکھا گئے یستغفر لکم رسول اللہ اور رسول اللہ کے معافی گھنا دیں. لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ یہ اپنا سر جھٹک دیں. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سونا تو سا انہاں کو دیکھ سوئے ناس ہے چونکہ مغرور ہے، انہیں تکبر ہے. وہ سر جھٹ کے اللہ نے ہوئے فرمایا، حالانکہ سر جھٹکن والا بندہ ہی کھئی. اللہ نے سیغے جمع دے استعمال فرمایا. اگر واحد واسطے ہوندہ ارشاد یہ ہوندہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَعَالْ يَسْتَغْفِرْ لَكَ رسول اللہ لَوَّعْ رَأْسَهُ وَرَأَيْتَهُ يَسُدُّ وَهُوَ مُسْتَكْبِرْ. نہیں، اللہ نے سارے سیغے جمع دے استعمال فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ
تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون. اللہ فرمائے اے تے ہک بیٹھا سر ہلیندا ہے لیکن یہ جو کئی حسن جڑے میرے محبوب میرے آقا میرے محبوب میرے بندے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم اور ادب تو گریزہ حسن. اللہ فرمائے میں انہوں نے بارے سورۃ المنافقون 28 میں سپارے قرآن اعلان کر دیتا ہے انہاں واسطے بخشش دی دعا منگو یا نہ منگو. فرمایا ول بھی اسا انہاں کو معاف نہ کرے سوں چونکہ ساری رحمت دی شایان شان نہیں ہوئے تہاڈا دشمن تے بخشا بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی دا عالم ہونا مفکر ہونا دانشور ہونا فلاسفر ہونا قائد اور رہبر ہونا رہنما ہونا وہ اس دی الگ صفات ہیں. لیکن اگر کسی دی گال مننی ہے تو پھر پہلے دیکھنا پوسی سلطان انبیاء نمونہ کتنا پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم سونے کو کتنا چاہتا ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اترن والی آیات سب کو معلوم نہیں کیا وہ حدیث طیبہ جنہوں نے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات حسنہ کو بطریق کمال خود رسول اللہ نے بیان فرمایا یا صحابہ کرام نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے حج کے موقع تے امیر حج بنایا. سبحان اللہ. امیر حج درجہ صحت دی درجہ تواتر دی بہت ساری روایات اس کے شاہد ہیں. امیر حج فرمایا تو حج دے امیر صحابہ کرام نہ بھی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کو نازل فرمایا. اس تو پہلے یہ ہے کہ مشرکین بت پرست بھی کعبے کا طواف کریں گے مسلمان بھی کریں گے اور مشرک بھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کو نازل فرمایا کہ انہاں مشرکان کو آکھو آج تو بعد ولا کوئی مشرک طواف کرنا آسی. صحابہ کرام نے رستے ہی چھانے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ دی آیات کو اتارا چونکہ اس دے اندر برات ابتدائی ان میں اس صورت دی ابتدائی اللہ کو رحمان و رحیم آکھن تو منع کیتا گیا اس سے اللہ دے جلال دا اظہار ابتدائی آیات ہے. توجہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شہید میلاد النبی. لیکن صرف بھی ہے کہ اگر کوئی تسلسل نال قرآن مجید پڑھدا بیٹھے سورت مقیس تے اگوں سورہ توبہ پڑھی ہے سورہ انفال مکی ہے اور سورہ انفال تو بعد سورہ توبہ شروع کی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے. لیکن جب قرآن مجید ہم اٹھائے پڑھن واسطے شروع کیا کرے لے وہ ابتدا دی نیت نال تلاوت دی ابتدا دی نیت نال بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. مگر جب ایک سورت مکمل ہے کہ اگلی سورت دے آغاز بسم اللہ پڑھ لیے وہ نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ دی آیات کو نازل فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے مرشد مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سورہ توبہ دی آیات سکھائی. سورہ توبہ دی آیات سکھائی اور فرمایا سنا تو سمجھو اور تو سن سورہ توبہ دی آیات سنے سو اور خطبہ تو سنے سو حج دا خطبہ تو سنے سو اعلان کرنے سو ولا کوئی مشرک نہ آئے. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اس سال تا آ گئے وہ بلا نہ آئے سارے مشرک نجس ہیں کوئی مسجد حرام کے قریب نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آیات سکھائی ہے. مولا علی پاک جلے بننے لگے حضور نے اپنی ڈاچی قصوہ دی قصوہ رسول اللہ کی مبارک ڈاچی جس تے حضور خود سوار سے بات اس ڈاچی جو تے یا سونے نبی پاک سوار تھے یا مولا علی پاک یا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹھے اسامہ بن زید بطور ردیف سوار تھے اور فرمایا حشر درین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں براق کے سوار ہوں چونکہ براق تو قصوت شان زیادہ ہے. سوال عرض کی تھی یا رسول اللہ قصوت کون سوار ہوتی؟ فرمایا قصوت میری دھی رانی میری لاڈلی بیٹی میری شہزادی سیدہ پاک سلام اللہ علیہ وسلم.
قصبہ عربی زبان سرکار نال گفتگو کریں گے. قصبہ دی شان اس کتابہ لکھی گئی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اصدق الصادقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام حجاج کو نال لا کے مکہ کی طرف روانہ ہے. ایک بار ذرا توجہ فرمائیں.